नमस्ते यादव। बड़ी खुशी की बात है आप हमारे एकेडमी में आए और हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे लिए। लेकिन आपके गाने के रिकॉर्डिंग से पहले जी मैं थोड़ा कुछ आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। फरमाइए। वो ये है कि आपने तो एक नई घराने ही शुरू कर दिया, जी हाँ। तो आपके मन में या दिल में क्या ऐसी बात आई कि आप एक नए स्टाइल ही ढूंढ निकाला आपने? मैंने पुराने गायकी पर ही मेरी तालीम हुई, लेकिन आजकल और के ज़माने में चूँकि फ़िल्म से हमारा ख़्याल का मुकाबला है, इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा जब तक खूबसूरत ना बनाया जाएगा, उस वक़्त तक हम उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमारे ख़्याल थे, उनमें बहुत से बड़े वल्गर थे और बहुत से बेमानी भी थे। उन सबको सोचकर जो बेमानी थे उनको मानीदार बनाने की भी कोशिश कर रहा हूं। और जो लड़ झगड़ गाने बजाने में पहले होती थी वो भी कम करके लोगों को दिखलाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे घराना निकालने से मतलब ये था कि लोग निहायत संजीदा तरीके से ख्याल को बामानी करके सरगम को अलंकार में लेकर गाया जाए और राग को जहां तक हो सके बहुत शुद्ध करके गाए। बाज लोग ऐसे थे कि जो अपने खूबसूरती बनाने के लिए राग में वो राग को जरा इधर उधर कर दिया करते थे। लेकिन मैं ये कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा राग खूबसूरत हो, लेकिन राग अपनी जगह राग रहे। हाँ साहब, एक सवाल मैंने भी पूछना है। अब आपके गाने के जो मखसूस स्टाइल है जी, उसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे कि आपके स्टाइल को हम दूसरों के स्टाइल से अलहदा देख सकते हैं? देख तो हम भी सकते हैं, लेकिन उसमें खास बातें क्या हैं वो हम आपसे पूछना चाहते एक चीज तो ये कि बोल का सुस्पष्ट होना। हैं। बोल जो गवैये पुराने जमाने में कहा करते थे वो सुस्पष्ट नहीं होते थे। बोल समझ में नहीं आते थे कि गाने वाला क्या बोल कह रहा है। जी। दूसरे एक स्वर से दूसरे स्वर तक ले जाने का कैसा बनाव होना चाहिए। जी। और सरगम, पहले बोल सरगम हुआ करती थी जो सिर्फ जबान से ताल्लुक रखती थी, उसका गले से कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं रहता था। जी हाँ। तो उस सरगम को तान के अंग में आपने कुछ मैंने गमक में भी मिलाया। ऐसी बात पैदा की? नहीं, गमक में भी जो पहले भयानकता थी उसे कम की गई। लयकारी जैसे आप करते हैं विलंबित में, उसमें आप तबले वाले से किसी किस्म का मुकाबला या खेल या ना, वो सब बातें हटा दी हैं, इसलिए कि पहले तो वो कुछ तबलिया कह रहा, वो जगलरी पहले ज्यादा होती थी, हाँ दुरुस्त, बिल्कुल। वो कम हो गई, संजीदापन ज्यादा उसमें लाया गया है। हालांकि लयकारी उसमें इतनी सख्त होती है कि लोगों की समझ में भी नहीं आता कि तान कैसे सम पे आ गई, क्योंकि उसका जो डिवीजन है, लोग तो तीसरी जाति और चतुस्र जाति के अलावा निकले नहीं कभी। जी हाँ। या कभी खंड जाति का भी उन्होंने कोई तान कही तो पूरी खंड जाति का एक पलटा कह दिया, जी हाँ। या मिश्र जाति का या संकीरन जाति का, जो भी बल गए वो पूरा गए, पूरा वापस आ गए, जी हाँ। ये दिखलाने के लिए कि खंड जाति हम जा रहे हैं। लेकिन मैं जो डिवीजन लेके करता हूं
وہ اس کا طریقہ میں نے بدل دیا ہے. جی میں ایک بل یہاں تیسر جاتی کا کہتا ہوں تو دوسرا بل میں کھنڈ جاتی کا کہہ دیتا ہوں جی اور چوتھا بل میں مشر جاتی کا کہہ کے ایک دو تین ماتہ دکھائیں گے. میں دکھلا دیتا ہوں. ہاتھ میں تالی دے دیں گے. گا گا رے سا سا نی نی دا ما گا 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 رے دا نی دا ما گا رے سا گا گا رے سا سا نی نی دا ما گا 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 رے دا نی دا ما گا رے سا. تو تینوں جگہیں الگ الگ ہو گئی. سا گا گا رے سا سا نی ما دا گا 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 رے دا نی دا ما گا رے سا. بیچ کا جل چھوٹا ہو گیا, ادھر کا اس سے چھوٹا رہا, ادھر کا اس سے بڑا. اب اس کی پلاننگ جب آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ کا سوچ کتنی ہے اور جذبہ کتنا ہے اس کے اس کام میں؟ وہ تو اتنا سوچ لیا جاتا ہے کہ یہ بل کہیں گے اور اس کے بعد یہ کہیں گے, اس کے بعد یہ کہیں گے. اگر ایک دو ماترا لے میں کم بھی رہ گیا تو دو زیادہ بڑھ جائیں گے وہاں اور برابر سم پہ آ جائے گا. اس میں اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ تاتی تننا سوچ رہا ہے کام کے لیے. یہی پوچھنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ جیسے اٹھان ہے ایک بندش کی جہاں سے اس کا پہلا بول اٹھتا ہے, جی آپ تان کو تقریباً وہیں ختم کرنے کی کوشش کریں گے یا تہیا وغیرہ دکھانے کی؟ نہ, تہیا ہمارے خیال میں تہیا بہت کم ہوتے تھے. کبھی کبھی کوئی اچانچک جسے کہتے ہیں ہماری سنگیت کی زبان میں, وہ تہیا آ جاتا تو کرتے تھے. تہیا وغیرہ سب ناچ میں زیادہ ہوتے تھے. لیکن اب یہ زمانہ تہیا بازی کا ہی چل رہا ہے. لیکن دانستہ طور پہ آپ تہیا نہیں کہیں گے؟ میں کبھی نہیں کہتا. کوئی جگہ آئی گئی ہے تہیا کہنے کی تبھی میں کہہ دوں گا, ورنہ کوئی ضرورت نہیں. اب تان کے بارے میں تو آپ نے کچھ فرما دیا. ہم نے یہ سنا ہے کہ ترانے میں آپ نے کوئی خاص قسم کی ریسرچ کی ہے. جی ہاں. تو اس میں آپ نے کیا نئی بات پائی جو آج کل کے لوگوں میں عام طور پہ پرچلت نہیں ہے؟ ترانہ لوگ ہمیشہ ارتھہین سمجھتے رہے. جی ہاں. کچھ کتابوں نے بھی لکھ دیا کہ ترانہ میننگ لیس. جی. لیکن میں نے سوچا ترانے کے بارے میں تو اس کے میننگ معلوم ہوئے مجھے, جیسے کہ نادر دانی, تو دانی, او دانی, توم, تنندرا, یالا لالا, یہ سب کے معنی ہے. یالا لالا تو عربی لفظ ہے. جی ہاں. یا اللہ 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 کا شارٹ فارم ہے یالا لالا. اور نادر دانی فارسی ہے. جی ہاں. تو سب کچھ جانتا ہے. تو دانی, تو دانی تو جانتا ہے, او دانی, او دانی وہ جانتا ہے, توم, توم میں تیرا ہوں. یہ ایک جاپ کی قسم سے ہوتا ہے, جیسے توم 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 توم, تانانا تانان, تانانا توم. جی ہاں, جی ہاں. توم وہ جاپ کی قسم سے ہوتا ہے کہ اندر آؤ اندر آؤ. نادر دانی تو سب جانتا ہے, سب جانتا ہے. اچھا, یہ جو اس میں بار بار ریپیٹیشن کرتے ہیں ریپیٹیشن ہوتا ہے تو اس سے وہ جو صوفی لوگ تھے ان کو حال اور قال جسے کہتے تھے, وہ اپنے ایک منزل ایسی ہوتی ہے اس فقیری درجے میں بھی کہ جو بغیر سنگیت کے نہیں پہنچ سکتا. وہ چاہے کسی ریلیجن کا فقیر ہو, لیکن بغیر سنگیت کے وہ اپنی منزل طے نہیں کر سکتا. تو یہ وہ صوفی جو لوگ تھے ان کو اس منزل پر پہنچانے کے لیے یہ ریپیٹیشن کیا جاتا تھا. تو دانی نادر دانی, توم 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 تانانا. اب ہندوستانی موسیقی میں یہ ترانہ آیا کیسے؟ ہندوستانی موسیقی میں امیر خسرو نے اپنے پیر کو وہ منزل پر ہمیشہ لانے کے لیے یہ ترانے کی ڈھب کی. اس میں انہوں نے 6 اسٹائل بنائے, قول, قلبانہ, نقش, گل, ترانہ, خیال. ترانہ ان میں سے ایک ہے. ترانہ ان میں سے ایک ہے. اور خیال اور ترانہ باہر نکل آئے, شاہی دربار میں آ گئے,
اور قول قلبانہ نقش گل ابھی تک انہی مزاروں میں اور وہ صوفیوں کے سامنے گایا جاتا ہے. مجھے ایک سوال ہے جی کہ آپ نے دکشن کے تلانہ تو سنے ہوں گے، جی ہاں اور اس کے اور آپ کے ترانہ کے کوئی تعلق ہے؟ بالکل. میں ایک دفعہ مدراس میں تلانہ جب میں نے سنا تو میں نے بالا سے پوچھا کہ یہ تلانہ کے بول کہاں سے آئے آپ کے؟ تو وہ انہوں نے یہی کہا کہ نارتھ سے ہمارے یہاں آئے. اچھا، بالا سے مراد؟ بالا سرسوتی. اچھا. اور خان صاحب ہم نے یہ سنا ہے کہ ترانہ میں در در دانی نادر دانی جو در در دارا دارا بول ہاں ہیں ہاں یہ ستار کے بولوں سے آئے ہیں. یعنی یہ سنا گیا ہے کہ گانے والا ستار کے بولوں کی نقل کرتے ہوئے یہ بول کہتا ہے. ستار کے بول بھی ترانے کے بول ہی ہیں. اچھا یہ کیسے ہوا؟ میرا خیال- درا مرتب ہے، درا ہم بھی کہتے ہیں، ستاریا بھی کہتے ہیں. در 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 کو در در ہو گیا، آپا بھرنش ہوئے ہیں کچھ لفظ. اچھا اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ستار بھی امیر خسرو نے اب بنایا، ستار کو بھی امیر خسرو نے ترتیب دیا اور ترانہ اس بھی کے ان کے الفاظ بھی انہوں نے نکالے جو کہ اچھا. ترانے سے متعلق ہیں. بہت اچھا. آپ تو ترانہ سنائیں گے؟ جی ہاں. آپ ترانہ سنائیے گا یا میں پہلے ترانہ ایک چھوٹی ایک رچنا جی ہاں. پراچین میں سنا دوں، اس کے بعد میں میرا اپنا کمپوزیشن ترانے کا میں پیش کروں گا.